آج اپنے تشخص کو، اپنی پہچان کو کہ ہم ایک امت، ہمارا رسول ختم الرسول، ہماری کتاب لیٹسٹ کتاب، ہم کعبہ و قبلہ والے، اللہ رب العزت نے یہود کو نصارہ کو ٹھکرا کے ہمیں کردار سونپا ہے. ہم کیوں ان کی نقالی کریں؟ ہم کیوں ان کو فالو کریں؟ ہم کیوں ان کی مقلدیت کریں؟ ہم ان کے تہواروں کو کیوں اپنائیں؟ ہم ان کی طرز عمل کو اور ہم ان کے فکر کے سوچنے کے انداز کو، عقیدوں کو ہم کیوں اختیار کریں؟ جبکہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں لیڈر بنایا ہے، ہمیں ڈائریکٹر بنایا ہے، ہمیں مانیٹر بنایا ہے، ہمیں قیادت سونپی ہے. اللہ نے امتوں کو لا کے ہمارے پیچھے اتباع کے لیے لائن و قطاروں میں کھڑا کیا ہے. ہم اپنی شناخت کو، اپنے مقام کو، اپنے وقار کو بھول کے کوئی بسنت میں مرا پڑا ہے، کوئی میراتھن میں کچھے پہن کے دوڑ رہا ہے، اور کوئی میرے قابل احترام بھائیو اپریل فول کی بے وقوفیوں میں پڑا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے مومنو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ ہمارا رب ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے اس دھرتی پر آخری پیغمبر ہیں. قرآن مجید اس روئے زمین پر ہدایت کی آخری لاریب کتاب ہے. کعبہ ہمارا قبلہ ہے. یہ سب امتیازات، اختصاصات امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہیں. ہم لیٹسٹ امت ہیں، ماڈرن امت ہیں، آخری امت ہیں. ہمارے نبی کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی امت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس امت کو اب قیامت تک کے لیے کردار سونپا ہے کہ یہ تمہارا زمانہ ہے، یہ تمہارا وقت ہے، تمہیں اس میں کردار ادا کرنا ہے. امر بالمعروف کا کردار، نہی عن المنکر کا کردار، اور یہاں سروائیو کرتے ہوئے، زندگی بسر کرتے ہوئے چند چیزوں کا تمہیں لحاظ رکھنا ہے. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو تم سے پیشتر امتیں گزری ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی، ان جیسا نہیں بننا، ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، ان کے طرز بود و باش کو اختیار نہیں کرنا، ان کی ثقافت کو، ان کی وضاقتہ کو، ان کے تہواروں کو، ان کے خوشی غمی کے انداز کو تم نے اختیار نہیں کرنا، کیونکہ اللہ ان سے نفرت کرتے ہیں اور تم اللہ کے بندے، اللہ کے محبوب بندے ہو، اللہ کی آخری امت ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تم فالوور اور پیروکار ہو. لہذا جو تم سے پیشتر امتیں گزری ہیں، ایک بات ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی ہے کہ ان جیسا نہیں بننا. یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ فکر ہے جو ہر بندہ مومن، بندہ مسلم نماز پنجگانہ ادا کرتے ہوئے، اس میں سورہ الفاتحہ کو پڑھتے ہوئے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان کی راہ عطا فرما جو منعم علیہ ہیں، جن پر تیرا انعام ہوا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں یہ تربیت دی گئی ہے کہ اللہ سے تم نے ان لوگوں کی راہ جو کہ صراط مستقیم ہے، زیغ و ضلال سے بچی ہوئی ہے، گمراہی سے بچی ہوئی ہے، ان کی راہ کا اللہ سے سوال کرنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
یا اللہ ہمیں ان کی راہ نہ دکھانا جن پر غضب ہوا، جو گمراہ قرار پائے۔ مغضوب علیہم یہود ہیں، وہ جنہوں نے اللہ کو فقیر کہا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، سن لی اللہ نے ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ مغضوب علیہم یہود ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے خرچ کا کہا، انفاق کا کہا، زکوٰۃ کا کہا، رب کے دیے میں سے رب کے مستحق بندوں کو دینے کا کہا۔ کہتے ہیں اللہ تو مانگتا ہے، اللہ تو سوال کرتا ہے، نعوذ باللہ اللہ تو فقیر ہے۔ فرمایا سن لی ہم نے ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، جو انہوں نے کہا ہے ہم لکھ رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، وقتلہم الانبیاء، یہ وہ بد عہد، بدتینت، بدنیت قوم ہے یہود کی جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو قتل بھی کیا ہے، ہم نے یہ بھی لکھ لیا ہے۔ قیامت کو یہ ہمارے ہاں آئیں گے، ہم کہیں گے وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم یہ کہیں گے چلو سلگنے کا، بھڑکنے کا، جلتی ہوئی آگ کا، اس الاؤ والی آگ کا، سلگاؤ بھڑکاؤ والی آگ کا عذاب چکھو۔ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ہمارے پیارے پیغمبر کو جب ایک سلح صفائی کے مسئلے میں، خون بہا دیت قصاص کے مسئلے کی ثالثی پنچایت میں آپ ایک قبیلے میں گئے، انہوں نے ایک گھر کی چھت سے چکی کے بھاری پاٹ کو گرا کے ہمارے پیغمبر کے سر کو کچل دینا چاہا۔ خیبر میں انہوں نے ہمارے پیغمبر کو زہر کھلا دیا۔ ایک یہودی خاتون نے دعوت کی، بکری کی دستی میں زہر مکس کر دیا، چند صحابہ شہید بھی ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری وقت میں کہا عائشہ اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو خیبر میں یہودیوں نے کھلائی تھی، میری زندگی کی رگ کو میرے آخری وقت میں وہ زہر کاٹ رہا ہے۔ یہ مغضوب علیہم ہیں، ان پہ اللہ کی پھٹکار اتری ہے، اللہ نے ان پہ غضب کیا ہے، ان کو اللہ نے خنزیر کی شکلوں میں بدلا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے چہروں کو مسخ کیا ہے، اور امت محمد علیہ السلام کو کہا ہے کہ ان کے نام سے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ ان کی ڈگر پہ، ان کی راہ پہ، ان کی عقیدے پہ، ان کے طرز عمل پہ، ان کے تہواروں پہ، ان کے طرز بود و باش تم نے بالکل اختیار نہیں کرنا ہے۔ والنصارى ضلال، اور نصارہ مسیحی یہ گمراہ ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً وہ لوگ تو کافر ٹھہرے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، ایک عیسیٰ، ایک مریم علیہ السلام، ایک اللہ۔ تثلیث کا عقیدہ، ٹرینٹی کا عقیدہ، وہ اس کو مقدس تثلیث کہتے ہیں۔ تثلیث مقدس کیسے ہو سکتی ہے؟ مقدس ہے قل هو اللہ احد، کہ یہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ تو نہ تو اس کا بیٹا ہے، اس کا کوئی حق اللہ ساجھی برابری کرنے والا شریک نہیں ہے، یہ مقدس عقیدہ ہے۔ نجران کا وفد آ گیا، مسجد نبوی میں مہمان بن گیا کہ ہم تو رسول اللہ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ حضرت مسیح تو اللہ کے بیٹے تھے، حضرت مسیح تو کفارہ دے گئے، گناہ پاپ لوگ امتی کرے، اور پیغمبر مصلوب ہو گیا، صلیب لے لی، تو لہذا وہ کفارہ ہے مسیح، صلیب مسیح اور تثلیث مسیحیوں کا عقیدہ ہم یہ بات کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ انہیں بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معجزاتی پیدائش ہے، اس بنیاد پر تم انہیں اللہ کا حصہ یا اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ تو آدم علیہ السلام، تمہارے ہاں یہی اچنبے کی بات ہے نا کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ حضرت مسیح کا کوئی باپ نہیں ہے، ان کی نسبت ان کی ماں کی طرف ہے۔ لوگ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی سی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے
کہا ہو جا وہ ہو گیا. اللہ کا معاملہ تو بس یوں ہی ہے، جب وہ کسی کام کو کرنے کا قصد کرتا ہے وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے کسی کو بغیر باپ کے پیدا کرنا؟ لو ان کی معجزاتی پیدائش کو تم نے ان کا اللہ کا بیٹا ہونا اس پر استدلال کر لیا. مریم علیہ السلام فرمایا وہ اور ان کا بیٹا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے. اب بڑا لطیف بیان ہے، کھانا کھانے کے بعد، یعنی کھانا اولن سب سے پہل تو کھانا خود ثابت کرتا ہے کہ جو ضرورت ہو، جسے بھوک لگے، جسے پیاس کے ہاتھوں بے بس ہو، روٹی کے ہاتھوں بے بس ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب کھا لیتا ہے تو اس کو ہضم کرنا، اس کے انہضام کا سلسلہ، اور باقی پھر کتنی ہی باتیں ہیں کہ انسان ان کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے. اللہ مجبور اور بے بس نہیں ہوتا ہے. پر میں مسیح اور مریم تو کھانا کھاتے تھے. لِيَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ بَلِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. ہرگز ہرگز حضرت مسیح اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے، نہ اللہ کے فرشتے اللہ کے بندہ بننے میں کوئی آر محسوس کرتے. جو اس سے آر محسوس کرے گا اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کا بندہ بننے سے تکبر کرے گا، اللہ ان سب کو اپنے ہاں معاشرے میں اکٹھا کرے گا اور باز پوچھ کرے گا. اللہ کے پیغمبر سے اللہ نے کہا آپ کہیے ٹھیک ہے، آؤ ہم بات کرتے ہیں اس پر. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. اہل کتاب آؤ، اس کامن ویلیو پر، اس قدر مشترکہ پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ تمہارا ہمارا رب اللہ ہے، آؤ رب پر اکٹھے ہو جائیں. اللہ کے سوا کسی کو رب نہ مانے، اللہ کی عبادت کریں. فرمایا آپ کی اس دعوت کے بعد بھی پھر بھی یہ کہے کہ تثلیث ہے، پھر بھی یہ کہے کہ صلیب ہے، پھر بھی یہ کہے عیسیٰ مریم اللہ کی توحید کے پارٹیسپیٹ ہیں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. آؤ پھر ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ. کھلے میدان میں باہر نکل کے مباہلہ کرتے ہیں، اللہ سے جھوٹے کے متعلق لعنت کی بد دعا کرتے ہیں. آؤ مباہلہ کرتے ہیں. ان کے لاٹ پادری پوپ مشورے میں پڑ گئے، کہنے لگے دیکھو یہ شخص اللہ کے اگر رسول ہوئے اور واقعی رسول ہوئے اور تم محمد علیہ السلام سے مباہلہ کر بیٹھے، اپنے نجران کو واپس پلٹو گے، نہ اپنا اہل پاؤ گے، نہ مال پاؤ گے، سب کچھ برباد ہو جائے. تثلیث بھی جھوٹ، صلیب بھی جھوٹ، ابنیت کا عقیدہ بھی جھوٹ، کفارہ کا عقیدہ بھی جھوٹ. یہ سارے جھوٹ اللہ رب العزت نے اس بنیاد پہ ان دو قوموں کو سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھایا ہے کہ یہ مغضوب علیہم ہے، یہ ضالین ہیں. ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے پناہ مانگو، یا اللہ ہمیں ان کی راہ پہ نہ چلانا. یہ تربیت کرتی ہے سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں. لیکن عملی زندگی میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جب ہم قرآن نہیں پڑھتے، جب ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے، تدبر نہیں کرتے، ہمیں اپنے دوست کی نہ پہچان رہتی ہے، نہ دشمن کی پہچان رہتی ہے، نہ خیرخواہ کی پہچان رہتی ہے، نہ بدخواہ کی پہچان رہتی ہے. اور ہمارے بیشتر مسلم اور خصوصاً ہماری ینگسٹر نسل، ہماری یوتھ، یہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ان فتنوں میں الجھ کے آج اپنے تشخص کو، اپنی پہچان کو کہ ہم ایک امت، ہمارا رسول ختم الرسل، ہماری کتاب لیٹسٹ کتاب، ہم کعبہ و قبلہ والے. اللہ رب العزت نے یہود کو، نصارہ کو ٹھکرا کے ہمیں کردار سونپا ہے. ہم کیوں ان کی نقالی کریں؟ ہم کیوں ان کو فالو کریں؟ ہم کیوں ان کی مقلدیت کریں؟ ہم ان کے تہواروں کو کیوں اپنائیں؟ ہم ان کی طرز عمل کو اور ہم ان کے فکر کے سوچنے کے انداز کو، عقیدوں کو ہم کیوں اختیار کریں؟ جبکہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں لیڈر بنایا ہے، ہمیں ڈائریکٹر بنایا ہے، ہمیں مانیٹر بنایا ہے، ہمیں قیادت سونپی ہے. اللہ نے امتوں کو لا کے ہمارے پیچھے اتباع کے لیے لائن و قطاروں میں کھڑا کیا ہے.
ہم اپنی شناخت کو، اپنے مقام کو، اپنے وقار کو بھول کے کوئی بسنت میں مرا پڑا ہے، کوئی میراتھن میں کچھے پہن کے دوڑ رہا ہے، اور کوئی میرے قابل احترام بھائیو اپریل فول کی بے وقوفیوں میں پڑا ہوا ہے، نہ وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کا تعلق ان سے ہے، کتنا خوفناک تاریخی پس منظر ہے، اور ان پس منظروں میں کتنے کتنے خوفناک کفار کے عقیدے کھڑے ہوئے ہیں، قطع نظر اس سے کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے۔ بس سرسری سا مسلمان، کلمے کا مسلمان، ختم عقیقے کا مسلمان، عید شبرات کا مسلمان یہ جاننے سے آ رہی ہے کہ ان تمام تہواروں کے پیچھے کفر کی سازش کتنی گہری ہے اور امت کو لگنے والے زخم کتنے کاری۔ جی فرانسیسیوں نے اپنا سال شروع کیا، پہلے تو اپریل سے، اپریل فول بہار کی ایک آنکھ مچولی ہوتی ہے، اور قدرت کا یہ ایک طرح کا، بھئی یہ قدرت کا بہار کہاں سے مذاق بن گیا؟ پھولوں کا پھوٹنا، پھول سے پھل تک کا سفر کب سے مذاق بن گیا ہے؟ ہریالی کب سے مذاق بن گئی ہے کہ یہ قدرت کا یہ مذاق ہے؟ مذاق ہے یہ؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اللہ نے آسمانوں کو بنایا، رب نے زمین کو بچھایا، رب نے آسمان بادلوں سے پانی برسایا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اس پانی سے رنگا رنگ پر رونق باغات اگا دی۔ مذاق ہے یہ؟ وہ جو رب کی قدرت کی نشانی تھی اس کو کہا بہار کی آنکھ مچولی ہے، بہار کا مذاق ہے۔ انہوں نے ان چیزوں کو بے وقوفیوں کی شکل میں بدل دیا۔ بعض نے کہا کہ کسی کے سن کو، سال کے شروع کے مہینے کو تضحیک اور تذلیل کا نشانہ بنانے کے لیے یہ رسم اپنائی گئی۔ یہ سب دھوکے ہیں، مگر اصل یہ ہے کہ اسپین میں، غرناطہ میں صلیبیوں نے اتنا قتل عام کیا مسلمانوں کا کہ ان کے گھوڑے گھٹنوں تک خون میں رنگین ہو جاتے تھے، اتنی لاشوں تھی مسلمانوں کی، اور پھر بچے کھچے لوگ وہ گلیوں میں، محلوں میں چھپ گئے۔ کہا گیا کہ آؤ آپ کو ایک الگ مملکت دیتے ہیں، ایک الگ جگہ تمہیں آباد کرتے ہیں، پورا علاقہ مسلمانوں کو رہنے کے لیے دیتے ہیں۔ وہ سب بھی اس بادشاہ کے اعلان پہ گلی محلوں سے باہر نکل آئے، اور ایک بحری جہاز میں سب کو بٹھا کے سمندر میں غرق کر دیا گیا کہ ہم نے ان کو مسلمانوں کو بے وقوف بنا کے ڈبو دیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ انگریزوں نے اپریل فول کیا کہ ایک بہت بڑے تھال میں اس کو ناشتہ بھجوایا، اور جب اس نے رومال ہٹایا تو اس کے بیٹے کا سر رکھا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں یہ دن مسلمان کیا جانے، مذاق کا، دھوکے کا، جھوٹ کا۔ فون آئے گا کہ آپ کا بیٹا اسپتال میں پڑا، کہتا نہیں میں تو آج اپریل فول ہے، آج تو 1 اپریل ہے۔ ایک ماں کی چیخیں نکلوا دی، ایک باپ کی آنکھیں سسکیوں کے اندر بدل گئی، ان کا مذاق ہو رہا ہے۔ دو بڑی قباحتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ ہمارے دشمنوں کا شعار، ہمارے دشمنوں کا تہوار، ہمارے دشمنوں کی خوشی، ہمارے ہی نہیں، ہمارے رب کے دشمن، ہمارے رسول کے دشمن، ہماری امت کے دشمن، آج غزہ کے دشمن، فلسطین کے دشمن، کل غرناطہ کے، کرتبہ کے، اسپین کے، اندلس کے دشمن، ان دشمنوں کی خوشی ہے، ہماری نہیں۔ لہذا جو کسی دشمن کی خوشی کو، یعنی یہود اور نصارہ کی خوشی کو سیلیبریٹ کرے گا یا اس تہوار کو اپنائے گا، اڈاپٹ کرے گا، اختیار کرے گا، جبکہ رب تو کہتے ہیں لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان کا بعض کا دوست ہو سکتا ہے، لیکن یہ دونوں یہودی عیسائی مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتے ہیں لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ، کبھی یہودی اور عیسائی تمہارے بارے میں کسی قرابت کا، کسی معاہدے کا، کسی تعلق کا کوئی لحاظ نہیں رکھے۔ جب وہ کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہمیں کیوں ان کو دوست بنانا ہے؟
ہمیں کیوں ان کے کلچر کو، ان کے تہواروں کو، ان کے طرز عمل کو، ان کی تہذیب کو، ہمارا رب جن کو خنزیر بنائے، ہمارا رب جن کی شکلیں مسخ کرے، ہم ان کے تہواروں کو اپنائیں؟ یہ غیرت ملی اور حمیت دینی کہاں گئی مسلمانوں کی؟ یہ رب کے دشمنوں کی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے نوجوانوں کو اس سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم قوم ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم اپنی شناخت میں، ہم اپنی پہچان میں، ہم اپنی وضاقتہ میں، ہم اپنی خوشی غمی میں، ہم پورے طرز زندگی میں، ضابطہ حیات میں مثالی متمیز منفرد ہیں۔ ہمیں ان کی نقالی کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری کباط، اب اس پہلی میں آخری بات سن لیجئے کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، وبال کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بسنتیوں کے ساتھ اٹھنا چاہے، میراتھنوں کے ساتھ جو اٹھنا چاہے، اور جو اپریل فول کی بے وقوفیوں کرنے والے فراڈیوں اور دھوکے بازوں اور کذب بیانیوں کو اختیار کرنے والوں کے ساتھ قیامت کو اٹھنا چاہے، ضرور کرے۔ ہاں، جو چاہتا ہو کہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ میرا حشر ہو، قیامت کو میں ان کے زمرے میں کھڑا ہوں، مجرموں کی فہرست میں، مجرموں کی قطاروں میں میں نہ کھڑا ہوں، بلکہ اللہ کے تابع فرمان بندوں کی قطار، وہ ان کے عمل سے لاحول پڑھ کے وہ اسلامی سوچ، اسلامی عقیدہ نہیں، یہود نصارہ کی مشابہت نہیں کرنی ہے، ان کے تہواروں کو سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے، وہ اس فکر پہ اپنے کردار کی تعیین کریں۔ دوسری چیز کہ یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کہتے ہیں مومنو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، تمہارا تعلق، تمہاری دوستی، تمہارا کنیکشن، تمہاری راہ و رسم، تمہاری آؤ بھگت، تمہاری بلند ساری، تمہاری اٹھک بیٹھک مومن کے ساتھ، متقی کے ساتھ ہونی چاہیے، فاجر کے ساتھ، بدکار کے ساتھ، اللہ کے باغی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ علیکم بالصدق، کائنات کے معنی میں سچائی کو اپناؤ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور جھوٹ سے بچو۔ جب کوئی انسان سچ بولتا ہے، سچائی کو تلاش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی محفل کو تلاش کرتا ہے، جھوٹے لوگوں کو دوست بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یُکْتَبُ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اللہ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم سچوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں یا جھوٹ بولنے والوں میں۔ جھوٹ تو منافقین کی نشانی ہے۔ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، ہمیں 4 باتیں ہیں جس میں ہوئی وہ خالص منافق ہے۔ جب بولے تو جھوٹ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی، امانت دی جائے تو خیانت، جھگڑا کرے تو گالیاں بکے، ہمیں پکا خالص منافق ہے۔ اور اگر اس عملی نفاق سے وہ اپنے آپ کو نہ روکے تو یہ عملی نفاق کل کلا اعتقادی نفاق میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی جھوٹ جس کی عادت میں ہو، وعدہ خلافی جس کی عادت میں ہو، اور جھگڑے میں گالی جس کی عادت میں ہو، اپنی اس روش کو وہ نہ بدلے، وقت آتا ہے پھر وہ بڑے نفاق میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کا برا، اللہ کے رسول کا برا سوچنا، امت کا برا سوچنا، مسلمانوں کے نقصان پہ خوش ہونا، اللہ کی آیات کا تمسخر اڑانا، ٹھٹا کرنا حدیثوں کا، اس نفاق کے اندر بھی بالآخر وہ پڑ جاتا ہے۔ اس میں جرأت اور جسارت پیدا ہو جاتی ہے چھوٹے گناہ کے بعد بڑا گناہ کرنے کی۔ لہذا جھوٹ تو منافقین کی علامت۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، سورہ منافقون قرآن میں ہے۔ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ بالکل واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد، اللہ صرف یہ جانتا ہی نہیں بلکہ اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ تو جھوٹوں کے ساتھ نہیں، سچوں کے ساتھ ہم نے اپنا شمار، ہم نے اپنا قدم، ہم نے اپنا کندھا سچوں کے ساتھ ملانا ہے، جھوٹوں کے ساتھ نہیں ملانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس غرض سے، اس ضرر سے، اس دھوکے سے، یہود نصارہ کی نقالی سے بھی بچیں،
تاکہ کل کلام ہم انبیاء صدیقین صالحین کے ساتھ ہو سکے اور جھوٹ سے بھی بچیں تاکہ ہم نفاق سے بچ جائیں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ پھٹکار منافقین پر اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ سے کہا کچھ ہے اور کیا کچھ ہے، بما اخلف اللہ ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، اللہ سے کہا کچھ ہے اور ہم نے اللہ سے کیا کہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لہذا توحید پہ ہم ٹھہرے رہے، ہم رسالت پہ رکے رہے، رضیت باللہ ربا، ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں۔ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہیں مانتے۔ محمد علیہ السلام کے نبی ہونے پہ راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ کسی مغرب کو، کسی یورپ کو، کسی یہودی، کسی نصرانی کو، کسی ملیچ یاتری کو ہم نہیں فالو کرتے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، چمکتے دمکتے کردار ہیں، چراغ راہ ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وبالاسلام دینا، اور ضابطہ حیات کے طور پہ ہم دین پہ راضی ہیں، یہودیت نہیں، نصرانیت نہیں، مجوسیت نہیں، آپ کی پوجا نہیں، زرتشتوں کا عقیدہ نہیں، بدھ متوں کی سوچ نہیں، پنڈتوں پروہتوں کا طرز عمل نہیں، بلکہ ہم وبالاسلام دینا، اللہ نے ہم بطور دین اسلام دیا ہے، ہم اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں۔ ہم اپنی وضاقتہ میں، ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، ہم اپنی خوشی غمی میں وہی طریقے تہواروں میں اپنائیں گے، اختیار کریں گے جو ہمارا دین ہمیں بتائے گا۔ جو کچھ میں نے کہا اور آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔